اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان محترم، اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارا پچھلا سلسلہ گفتگو اس منزل پر اختتام پذیر ہوا تھا کہ پروردگار عالم نے آواز دی الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، ساری تعریفیں اور ساری حمد اس کے لیے مخصوص ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان احتیاج کو دیکھ کے دینے والا، چونکہ عالمین کی پرورش کا ذمہ دار ہے اس لیے لفظ رحمان کو اس کے ساتھ رکھا۔ رحیم عمل کو دیکھ کے دینے والا، چونکہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اس لیے رحیم کو اس کے ساتھ رکھا۔ مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک یعنی قیامت کا اور روز حشر کا مالک ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رب العالمین جہاں جہاں تک اسپیس ہے اور مکان ہے وہاں وہاں تک اس کی ربوبیت ہے۔ مالک یوم الدین، جہاں تک یہ سیار زمانہ جائے، مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت، یہ عالمین میں ہے۔ ماضی حال مستقبل یہ یوم الدین کے اندر شامل ہے، یوم لفظ یوم کے اندر شامل ہے۔ تو جہاں جہاں تک زمانہ جائے اس کی مالکیت ہے اور جہاں جہاں تک مکان جائے اس کی ربوبیت ہے، یعنی زمان و مکان دونوں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اس منزل پر یہ بات نامناسب نہیں ہوگی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عرفاء نے یہ لکھا کہ کتابیں دو ہیں۔ بھئی کتاب کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر دے، جو اس کے ذہن میں ہے وہ کتاب کے ذریعے دوسروں تک پہنچا دے۔ تو اب اگر وہ ما فی الضمیر تحریر کے ذریعے آ جائے وہ کتاب ہے، اگر پینٹنگ کے ذریعے آ جائے وہ کتاب ہے، اگر کسی اور ذریعے سے وہ ما فی الضمیر آپ واضح کر دیں تو وہ ہے کتاب۔ تو پروردگار عالم کی دو کتابیں ہیں، ایک ہے کتاب تدوین یعنی قرآن مجید، اور ایک ہے کتاب تکوین یعنی یہ پوری کائنات، یعنی ہر سیارے کا جو وسیع میدان ہے وہ اس کے ورق ہیں، ہر سمندر کی جو موج ہے وہ اس کی سطریں ہیں، ہر ذرہ ریگزار کا وہ اس کے نقطے ہیں۔ تو کتاب تکوین بھی ہے اور کتاب تدوین بھی ہے۔ کتاب تکوین سے مراد کائنات، کتاب تدوین سے مراد قرآن مجید۔ قرآن مجید کا جو آغاز ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، یا سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو آغاز اس کتاب کا، اللہ تو ذاتی نام ہے نا، اس کا ذاتی نام کے بعد جس صفت کو پروردگار عالم نے اس کتاب کے آغاز کے لیے منتخب کیا وہ ہے رحمانیت اور رحیمیت، یعنی قرآن مجید کا اور کتاب تدوین کا آغاز ہے رحمانیت سے۔ تو اب یہ جو کتاب تکوین ہے، یہ کائنات، اس کا آغاز کس شے سے ہے؟ یا نہیں قابل غور بات؟ بھائی قرآن کا آغاز اللہ کے ذاتی نام کو ہٹا لیں، لفظ اللہ کو، تو ذاتی نام کو ہٹانے کے بعد رحمان اور رحیم، تو آغاز کیا اس نے اپنی کتاب کا رحمانیت اور رحیمیت سے۔ تو اس کائنات کا جو آغاز کیا وہ کس شے سے کیا؟ تو مشہور سی بات ہے نا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو بھائی جب قرآن مجید کا آغاز رحمت سے ہے تو پھر کائنات کا آغاز نور محمد سے کیوں ہے، رحمت سے کیوں نہیں ہے؟ تو اسی دن کے لیے تو سورہ انبیاء میں آواز دی تھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو پروردگار رب العالمین ہے، اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ تو اب میری اس بات کو قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں تک عالمین جائے وہاں وہاں تک خدا کی ربوبیت بھی جائے اور محمد عربی کی رحمت بھی ساتھ میں جائے۔ تو یہ تو ہے اس کے حبیب کا اسپیس کے اوپر کنٹرول، مکان کے اوپر کنٹرول۔ اور اب زمانے کے لیے پروردگار نے آواز دی نا مالک یوم الدین، یعنی جہاں جہاں تک زمانہ جائے اس کی مالکیت ہے
اور اب سورہ مائدہ میں اپنے حبیب کے لیے آواز دی، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، حبیب قیامت کے دن ہم سارے انسانوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، جتنی بھی امتیں گزر گئیں، جتنی بھی امتیں آنے والی ہیں، ان سب پر ان کی قوموں کے لوگ، انبیاء مرسلین ہدایت کرنے والے گواہ بن کے آئیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور حبیب ان سب کے اوپر تجھے گواہ بنائیں گے۔ تو پیغمبر اکرم کے لیے بھی ماضی، حال اور مستقبل تین الگ الگ اشیاء نہیں ہے، بلکہ ایک ہی شے ہے جس کا نام ہے زمانہ، اور وہ ایک نگاہ میں پیغمبر کے سامنے ہے، وہ ماضی ہو، وہ حال ہو، یا وہ مستقبل ہو۔ تو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، رحمانیت اور رحیمیت کا اعلان کیا، اس کے بعد مالکیت کا اعلان کیا، اور مالکیت کے اعلان کے بعد بے اختیار آواز دی بندوں کو کہ تم اس طریقے سے کہو، ایاک نعبد، پروردگار ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور پروردگار ہم فقط اور فقط تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ فقط اور فقط کا لفظ میں نے کہاں سے اضافہ کیا؟ ایاک، اگر جملہ ہوتا نعبدو کا، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں فقط نہیں تھا، تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر اسی جملے کو بدل دیا جائے ایاک نعبدو، تو اس کا ترجمہ ہوگا فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، ہم فقط اور فقط تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان دو جملوں کے فوراً بعد پروردگار نے انسانیت کو ایک دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت کا پروردگار سیدھے راستے کی طرف، یہی ہے نا؟ تو اب ذرا آپ تصور فرمائیں کہ اس سورہ حمد میں انسانیت کو دعا کا کیا سلیقہ بتلایا گیا۔ دیکھیے عرفا نے لکھا ہے، بڑے پہنچے ہوئے لوگوں نے، عرفا سے مراد جو واقع ڈوبے ہوئے ہیں علوم قرآن کے اندر، انہوں نے لکھا کہ قرآن میں دعا ہے اہدنا، ہماری ہدایت کر، اور اس کے فوراً بعد جو سورہ ہے اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی ابھی ہم دعا مانگ رہے تھے کہ ہماری ہدایت کر، اور ابھی پورا قرآن جواب دعا کے طور پہ آ گیا کہ یہ ہے تمہارے لیے ہدایت۔ تو یعنی یہ جو دعا ہم نے مانگی اہدنا الصراط المستقیم، یہ اگر فوراً قبول نہ ہوتی تو ھدی للمتقین فوراً بعد نہ ہوتا نا، فوراً اگر قبول نہ ہوتی تو سورہ حمد ہے دعا، سورہ حمد ہے دعا، اور پورا قرآن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے جواب دعا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی اور یہ ہے ھدی للمتقین۔ اچھا، تو اب سورہ حمد دعا ہے، تو اب دعا کے آداب کیا بتلائے اس پورے سورے میں، ایک سرسری جائزہ، اور دعا کے شرائط اور اصول کیا طے کیے پروردگار نے۔ شروع ہوا سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان اور رحیم ہے، ساری تعریفیں سزاوار ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں نا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہاں تک تعریف حمد و ثنا پروردگار عالم کی، اور اس کے بعد اپنی وفاداری کا اعلان، ایاک نعبد، پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور پروردگار ہم فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وفاداری کا اعلان ہو گیا، اور اس کے بعد دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ادب دیا کہ اگر خدا کی بارگاہ میں کسی دعا کو قبول کروانا ہے تو پہلے اس کی ثنا و صفت کرو، پھر اپنے وفاداری کا اعلان کرو، اور اس کے بعد اپنی دعا مانگو۔ یقیناً وہ دعا منصب قبولیت پر فائز ہوگی۔ یہ سلیقہ اگر برتا جائے دعا کا تو یقیناً پروردگار عالم اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ سلیقہ دیا، لیکن جب وفاداری کا اعلان ہوا تو کن جملوں کے ساتھ؟ ایاک نعبد، پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، فقط اور فقط تیری عبادت۔ سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی نا، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو عبادت حق ہے فقط اور فقط پروردگار عالم کا، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ تلوار کی ہوگی، نہ اقتدار کی ہوگی، نہ سیف کی ہوگی، نہ قلم کی ہوگی، عبادت فقط اور فقط اللہ کی ہوگی۔ اب جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی تو اب جابر حکمران کی عبادت تو نہیں ہوگی نا۔ اب تلوار کے زور سے کوئی شخص بات کو مانوانا چاہے تو اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا، عبادت فقط اللہ کی، اور مدد فقط اللہ سے۔ دو الفاظ ہیں اور دونوں بڑے کلیدی ہیں، عبادت استعانت، فقط اللہ کی عبادت اور فقط اللہ سے استعانت۔ اچھا، تو اب فقط اللہ سے استعانت ہے تو اب کیا ہم کسی اور سے استعانت طلب نہ کریں یا کسی اور کو وسیلہ قرار نہ دیں استعانت کے لیے؟ تو اگر ایاک نعبد سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم ایاک نستعین خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ایاک نعبد بہت کلیدی ہے، بہت ہی کلیدی ہے۔ عبادت فقط اللہ کی، بھئی اگر غیر اللہ کی آپ نے عبادت کی تو شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟
اور اس کے فوراً بعد کا جملہ ہے استعانت فقط اللہ سے، مدد فقط اللہ سے. تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگے تو وہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر ایاک نعبد سمجھ میں آ جائے تو ایاک نستعین خود سمجھ میں آ جائے گا. بھائی عبادت تو اب اللہ کی ہے نا. اور افضل ترین عبادت کیا ہے؟ نماز. افضل ترین عبادت ہے. اور نماز کا اعلان عام کیا ہے؟ اذان. اور اس اذان میں پروردگار عالم کی توحید کے اعلان کے بعد ہے کیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. بھائی عبادت اللہ کی، ذکر محمد کا. آگے بڑھے اقامت کہی، اس میں بھی جملہ موجود اشہد ان محمد رسول اللہ. بھائی عبادت ہو رہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نماز شروع ہوئی، تشہد میں پہنچے جسے التحیات بھی کہتے ہیں. شہادت توحید کے بعد آواز دی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. اور اس کے بعد فوراً درود پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا کسی اور جملے میں درود ادا کی. بھائی ذکر محمد مسلسل آ رہا ہے نا. اور ابھی بات گفتگو تمام نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی، بے اختیار آواز دی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی آپ پر ہمارا سلام ہو، اللہ کی آپ پر ہماری طرف سے رحمتیں نازل ہوں. تو بس کہنا یہی ہے کہ پروردگار عبادت فقط اور فقط تیری، اور اس عبادت میں ذکر محمد شامل ہے. تو اب دنیا ذکر محمد کو ایاک نعبد سے نکال دے، ہم وسیلے کے طور پر محمد کو ایاک نستعین سے نکال دیں گے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار فقط اور فقط تیری عبادت ہوگی، اور پروردگار ہم فقط اور فقط تجھ سے مدد مانگیں گے. تو اب اگر عبادت میں ذکر محمد عبادت ہے تو پھر استعانت کی منزل میں اسے وسیلہ قرار دینا اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگنا یقیناً یہ عبادت ہوگا. وفاداری کا اظہار کیا، اور وفاداری کے اظہار کے بعد بے اختیار دعا کے جملے سکھلائے اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف، میری ہدایت کر نہیں. جمع کا صیغہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہماری ہدایت کر، یعنی اگر جملہ یہ ہوتا کہ میری ہدایت کر تو آیت اور سورہ انفرادی بن کے رہ جاتے، اجتماعی شعور اجاگر نہ ہوتا. بھئی اگر ایک انسان کی ہدایت ہو بھی جائے تو گمراہی کے پورے جنگل میں وہ ٹمٹماتا ہوا دیا کیا کرے گا؟ اس لیے اجتماعی ہدایت کی دعا سکھلائی کہ پورے معاشرے کی ہدایت فرما، پوری انسانیت کی ہدایت فرما، ہماری ہدایت فرما. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ تو ہدایت فرما. تو جب تک مسلمان تو ہدایت فرما، اہدنا کوئی اور ہدایت نہ کرے، پروردگار تو ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف. تو جب تک مسلمان دنیا میں اس آیت کو دہراتے رہیں گے کہ پروردگار تو ہماری ہدایت فرما، اس وقت تک یہ بات ثابت ہوتی رہے گی کہ ہادی اور ہدایت اس کی طرف سے آتے ہیں، خود نہیں بنائے جاتے. کوئی وحی کا دعویٰ کر دے، کوئی الہام کا دعویٰ کر دے، کوئی نبی بننے کا دعویٰ کرے، نہیں، ہادی اور ہدایت ادھر سے آئے گی. ہم خود وحی و الہام کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم خود صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. صراط الذین انعمت علیہم، اب شخصیتیں سامنے آ رہی ہیں. ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. بھئی یہ ہے کون؟ یہ کن کے راستے کو پروردگار عالم نے منعم علیہم کا راستہ قرار دیا ہے؟ تو چلیں پھر قرآن سے پوچھیں کہ یہ کون ہے جن پر نعمتیں اللہ کی آئی ہیں. سورہ نساء میں آواز دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. جو بھی ایبسلوٹ اطاعت کرے، مکمل اطاعت کرے خدا کی اور رسول کی، تو ایسا اطاعت کرنے والا قیامت کے دن نعمت پانے والوں کے ساتھ ہوگا. وہ نعمت پانے والے کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو یہ ہیں نعمت پانے والے. اور ہم نے دعا مانگی سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ان کے راستے پہ ہمیں چلا اور ان کے راستے کی ہمیں ہدایت کر جو تیرے نعمت پانے والے ہیں، جنہوں نے تجھ سے کسب نعمت کیا. وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں. اور اب اس کے بعد بے اختیار آواز دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار وہ نہیں جن پر تیرا غضب آیا ہے، اور وہ لوگ نہیں جو گمراہ ہیں. دیکھیے عزیزان محترم، دو قسم کے افراد قیامت تک بھٹکے رہیں گے. ایک وہ جو راستہ جانتا ہو منزل نہ جانتا ہو، اور دوسرا وہ جو منزل جانتا ہو راستہ نہ جانتا ہو.
بھائی دو ہی قسم کے لوگ ہیں نا. آپ کہیں تشریف لے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو وہ گھر تو معلوم ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ نہیں معلوم, تو زندگی بھر نہیں پہنچیں گے. اور آپ کو راستہ معلوم ہے اور وہ گھر نہیں معلوم, تو زندگی بھر وہ پہنچ کے قریب دائیں بائیں گھومتے رہیں گے. تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو راستہ نہ جانتا ہو منزل جانتا ہو, اور دوسرا وہ جو منزل نہ جانتا ہو راستہ جانتا ہو. تو جو راستہ نہیں جانتا وہ ہے بھٹکا ہوا, اور جو راستہ جانتا ہے اور پھر منزل تک نہیں پہنچ رہا ہے وہ ہے مجرم. بھائی جب راستہ تم نے پا لیا ہے تو جب راستے کو پا چکے ہو تو راستے سے ہوتے ہوئے منزل تک تو پہنچ جاؤ, یعنی اس لمٹ تک. وہاں پوچھ لو گے کہ کون سا گھر ہے, تو وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے. بھٹکا ہوا وہ ہے جو راستے کو نہ جانتا ہو, منزل کو جانتا ہو لیکن راستے کو نہ جانتا ہو, وہ ہے بھٹکا ہوا. اور جو منزل کو جانے اور راستے کو, جو منزل کو نہ جانے اور راستے کو جانتا ہو, وہ بھٹکا ہوا نہیں, وہ مجرم ہے, اس لیے کہ منزل کو پہچان رہا ہے اور اسے اس تک پہنچنے میں بہت آسانی ہوگی. تو جو عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا, جو راستے کو نہ جانے اور منزل کو جانے ایک قسم, جو منزل کو نہ جانے اور راستے کو جانے یہ دوسری قسم. تو جو راستے کو نہیں جانتا ہے وہ قیامت تک بھٹکتا ہی رہے گا راہوں کے اندر, اور وہ ہے گمراہ. اور جو راستے کو جانتا ہے اور منزل تک پہنچ سکتا ہے اور پھر منزل تک نہ جائے وہ ہے مجرم, گمراہ نہیں ہے, اس لیے کہ استطاعت تو ہے, راستہ جان رہا ہے, وہ پہنچ سکتا ہے منزل تک, پوچھی کہ صحیح, وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے. تو یہی فرق پروردگار عالم نے قرار دیا سورہ ہم کے اندر. اب واپس چلیں پھر سورہ ہم کی طرف کہ پروردگار ظالین وہ ہیں جو راستہ ہی نہیں جانتے تھے, وہ بھٹک رہے ہیں, اور مغضوب علیہم وہ ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے, جو راستے کو جان رہے تھے لیکن منزل تک جانا نہیں چاہ رہے تھے. تو اب یہاں دو کیٹیگریز اور دو گروہ واضح سامنے رکھ دیے کہ ایک ہے مغضوب اور ایک ہے مطلوب. تو خبردار مغضوب کی طرف نہ جانا, مطلوب کی طرف جانا. اور وہ مطلوب وہ ہیں جن کے اوپر پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں. تو اس پورے سورے سے جو ہمیں درس ملا وہ درس یہ ہے کہ یہ ہے تلخیص قرآن مجید کی, یہ ہے خلاصہ پورے قرآن مجید کا. اور اس خلاصے میں پروردگار عالم نے آغاز گفتگو میں وہ 5 اسمائے گرامی رکھے جو انسان کی پوری زندگی پہ محیط ہیں. اب میں تقریر کو اپنی آخری منزلوں سے قریب کر رہا ہوں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز. اس آیت کو ذرا سا الگ رکھ دیں, یہ آغاز ہے. الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. ربوبیت, اور اس سے پہلے کیا لفظ تھا, للہ, الوہیت. تو دو لفظ آگے نا, الوہیت اس سے پہلے ہے اور پھر ربوبیت. الرحمن الرحیم, رحمانیت رحیمیت. مالک یوم الدین, مالکیت. تو 5 الفاظ شروع میں رکھے, الوہیت, ربوبیت, رحمانیت, رحیمیت, مالکیت. یہ ہے قرآن مجید کا آغاز. اور اب چلیں قرآن مجید کے اختتام پر, بالکل آخری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بھائی قرآن کا آغاز ہے اس میں خدا سے اور قرآن کا اختتام ہے انسان پر. تو بتانا یہ تھا کہ خدا سے انسان تک جو صراط مستقیم ہے وہی ہے درمیان کا قرآن مجید. خدا سے انسان تک جو صراط مستقیم بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے قرآن مجید جو سورہ بقرہ سے والناس تک جا رہا ہے. تو قل اعوذ برب الناس ربوبیت, ملک الناس ملوکیت, الہ الناس الوہیت. اب 5 نام رکھے سورہ حمد کے اندر اور 3 نام رکھے سورہ والناس کے اندر اور ترتیب کے ساتھ رکھے. تو عزیزان محترم میری گفتگو اس منزل پر اختتام پذیر ہو جائے گی اگر میں اس میسج کو کنوے کر سکا. دیکھیے سورہ والناس میں کیا ہے, قل اعوذ برب الناس ربوبیت, ملک الناس ملوکیت, الہ الناس الوہیت. ربوبیت کے معنی کیا ہے, رب, رب کے معنی پالنے والا, پرورش کرنے والا, احتیاج کو پورا کرنے والا. ملک کے معنی کیا ہے, ملک کے معنی بادشاہ, حاکم, آقا, مالک, یہ ہے ملک. الہ کے معنی کیا ہے, وہ ذات جو لائق عبادت ہو, وہ ذات جو لائق عبادت ہو. تو ترتیب پہ نگاہ رکھیے گا. پہلے رکھا ہے ربوبیت کو, رب الناس, قل اعوذ برب الناس. پھر رکھا ملوکیت کو, ملک الناس. اور پھر رکھا الوہیت کو, الہ الناس. بھائی اس ترتیب میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا نا, اور اسی راز سے ہم سورہ ہم کے ان الفاظ کی طرف واپس جائیں گے. تو عزیزان محترم انسان کی زندگی کے 3 بڑے ادوار ہیں, بچپنا, جوانی, بڑھاپا. بھائی یہی تو ہے نا.
بچپنے میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی اگر ماں باپ اس کی تربیت نہ کریں, اس کی جسمانی اور روحانی غذا کا بندوبست نہ کریں تو وہ تو مر جائے نا. تو اس کو بچپنے میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اب بچپنا گزرا, جوانی آئی, اور اب اس کا کیریئر اسٹارٹ ہوا, اس کی زندگی عملی شروع ہوئی. تو عملی زندگی میں یا کسی کے یہاں ملازمت کرے گا, یا تجارت کرے گا, یا حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا, یہی تو صورتحال ہوگی نا. تو بچپنے میں تربیت حاصل کی اس نے ماں باپ سے, جوانی میں ملازمت کی, محکوم رہا اپنے حاکم کا, اور جب انسان بوڑھا ہو گیا تو اب وہ ملازمت تو نہیں کرے گا, اب وہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا اور عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا. یہی ہے نا مزاج انسانیت کا. یعنی بچپنے میں جو بچہ کھیلتا نہ ہو وہ ایب نارمل ہے, اور جوانی میں جو فکر معاش نہ کرے وہ ایب نارمل ہے, اور بڑھاپے میں جو عبادت کی طرف مائل نہ ہو جائے وہ غیر فطری انسان ہے. تو یہ فطرت انسانی ہے, یہ مزاج ہے انسان کا کہ بچپنے میں اسے تربیت چاہیے, جوانی میں اسے ملازمت چاہیے, بڑھاپے میں اسے عبادت چاہیے. بے نہیں اسی ترتیب سے جملے رکھے گئے کہ دیکھو غیر اللہ کی طرف توجہ نہ رہے, بچپنے میں رب الناس ہے, جوانی میں ملک الناس ہے, بڑھاپے میں الہ الناس ہے. یعنی تمہاری پوری زندگی پر اس کی حکمرانی ہے, اور اپنے کسی عمل کو اس سے ہٹ کے انجام دینے کی کوشش نہ کرنا. اب واپس چلیں سورہ حمد کی طرف کہ اس میں جو ترتیب رکھی گئی وہ ترتیب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, الوہیت, ربوبیت, الرحمن الرحیم, رحمانیت, رحیمیت, مالک یوم الدین, مالکیت. اب 5 نام دیے ہیں نا اپنے اس نے, اور 5 اپنے اوصاف گنائے ہیں. اب ان کے اندر راز کیا رکھا پروردگار عالم نے؟ تو اس میں راز یہ رکھا کہ میں اللہ ہوں, میں خالق میں ہوں تمہارا, اور جب میں تمہارا خالق ہوں تو تمہاری پرورش کی ذمہ داری میری ہے. اب الوہیت سے بات ربوبیت کی طرف گئی, اور جب تمہاری پرورش کی ذمہ داری میری ہے تو میں ایک ایک کی احتیاج کو دیکھ کے دوں گا, رحمانیت. اور جب قیامت کے اندر آؤ گے تو اب وہاں ایک ایک کو دینے والا نہیں ہوں, اب میں عمل کو دیکھنے کے بعد دینے والا ہوں, رحیمیت. اور یہ نہ سمجھو کہ کسی اور سے لے لو گے, مالک یوم الدین میں ہوں, مالکیت. تو پروردگار عالم نے اس پورے سورہ حمد کے اندر اس بات کو پیش کیا کہ انسان کی پوری زندگی پروردگار عالم کی عبادت اور اطاعت میں بسر ہونی چاہیے. اگر میرا یہ پیغام میرے معزز سننے والوں تک پہنچ گیا تو ناگزیر ہے کہ میں چند جملے اس سلسلے میں عرض کروں. دیکھیے, عبادت اللہ کی ابھی طے ہوا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت فقط تیری, کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. جب عبادت پروردگار عالم کی ہے تو کیا طریقہ عبادت آپ معین فرمائیں گے؟ ایک سوال ہے. جب عبادت پروردگار عالم کی کرنی ہے تو کیا طریقہ عبادت ہم خود معین کر لیں کہ جس طریقے سے چاہیں عبادت کر لیں؟ نہیں. اگر عبادت اس کی ہے تو پھر طریقہ عبادت بھی وہی معین کرے گا. جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ بھئی یہ بت کو جو پوج رہے ہیں تو ان سے پوچھو کہ یہ بت کو کیوں پوج رہے ہیں. سورہ زمر, یہ بت کو کیوں پوج رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم تو عبادت بتوں کی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں. یعنی بتوں کے پاس, بت پرستوں کے پاس بھی آرگومنٹ ہے, بغیر دلیل کے وہ بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی وہ اسے خدا نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ اسے وسیلہ سمجھ رہے ہیں اللہ تک پہنچانے کا. تو میری اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ انسان اگر اپنی طرف سے وسیلہ بنا لے تو وہ ہے شرک, اور اگر اس کی طرف سے بھیجے ہوئے کو وسیلہ بنائے تو وہ عین عبادت. تو اگر عبادت اس کی ہے تو طریقہ عبادت کو معین کرنا بھی اسی کا اختیار ہوگا. قرآن مجید نے آواز دی, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, سنو تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, اور جو چیز چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ, کسی انسان کو اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو طریقہ عبادت کو معین کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے, طریقہ عبادت بھی وہی معین کر کے بتلائے گا. تو پروردگار عالم نے جن انسانوں کو اپنے اختیارات اور اپنی طرف سے منصب ہدایت پر فائز کیا, ان انسانوں کا اتباع اور ان انسانوں کی اطاعت بے عین ہی پروردگار عالم کا اتباع ہے اور بے عین ہی پروردگار عالم کی اطاعت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.